ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مس عامرہ رانا ہے، جنہوں نے حال ہی میں لیکچرر ایجوکیشن کا ایگزام ابھی پاس کیا اور ان کی فائنل سلیکشن ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جہاں پہ جاب کرنا اتنا مشکل ہے، بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. تو ایسے میں پی پی ایس سی کے تھرو سلیکٹ ہونا جو ہے یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. تو انہوں نے یہ ملکہ سر انجام دیا ہے، تو ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد. تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا جو ایک آپ کا اسٹڈی پلان ہے کہ جس طرح آپ نے تیاری کی ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیں. تو وہ شیئر کرنے کے بعد جو کویشچن آنسر ہوں گے تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو وہ اس کے بعد 5-10 منٹ جو ہے وہ ہم کویشچن آنسر کے لیے رکھیں گے. اس میں وہ اپنے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس دوران جو جب آپ ابھی یہ مس عامرہ رانا جب ہمیں گائیڈ کریں گی تو اس دوران آپ سب نے اپنے مائک جو ہے وہ آف رکھنے ہیں، تاکہ اس دوران کوئی ڈسٹارشن وغیرہ پیدا نہ ہو اور تمام پروسیس جو ہے وہ سموتھلی ہمارا کمپلیٹ ہو. تو آپ اس کو سٹارٹ کروائیں اب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ سر میں کہ میں کہ ڈیٹیل میں میں ڈیٹیل میں بتاؤں یا یا میری آواز میری مجھے آواز مجھے بیک کوئی آئی تھنک مسئلہ ہے. آپ کی آواز دوبارہ آپ کی طرف آ رہی ہے. جی سر. آپ تو ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اب آپ اس کو کیری آؤٹ کریں اور آپ ڈیٹیل کے ساتھ نا بتا دیں. اس کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہوگا تو اس کو ہم دوبارہ بعد میں دیکھ لیں گے. چلے ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ٹو ایوری ون. میں اگر تیاری کی بات کروں تو اسٹارٹ سے جو میں نے تیاری کی تھی مجھے ماسٹرز تک اتنا نہیں پتہ تھا، کیونکہ ہم جب ماسٹرز کرتے ہیں کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے کریں یا جہاں سے بھی کریں تو وہاں پہ زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ پریزنٹیشنز اور اسائنمنٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ریدر دین کہ آپ نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا. میں نے جب ماسٹرز کیا ER سے تو جب میں ہو گئی تھی فارغ تو الحمد للہ میں 3rd پوزیشن تھی اپنی کلاس میں. لیکن جو چیزیں نالج ہوتا ہے ایک لیکچرار بننے کے لیے وہ نہیں تھا، مجھے نہیں آتا تھا. ایون دو مجھے پیاجے کی تھیری کا بھی نہیں پتا تھا، بہت کچھ نہیں پتا تھا. پھر جب میں نے ساتھ ہی MPhil کی ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ MPhil کی ٹیسٹ کی تیاری اچھی اسی طرح ہوگی کہ اگر آپ تھیری پڑھیں گی. تو میں نے جو اسٹارٹ کیا تھا تھیری پڑھنے کا میں نے تب ہی کیا تھا. میں نے MPhil کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بھی کوئی MCQs کی بک نہیں پڑھی تھی اور ساری ڈیٹیل میں تھیری پڑھی تھی. اور ریسرچ میں نے تب بھی LRGA کی پوری بک پڑھ لی تھی اور الحمد للہ میں نے تب بھی اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا ٹیسٹ میں، جس کی مجھے بعد میں اسکالرشپ بھی ملی تھی. چلا پھر یہ کووڈ سے پہلے ہی میرا کوئی آئی تھنک فرسٹ سیمسٹر کے پیپر ہو رہے تھے تو یہ لیکچرر کی سیٹس آئی ہوئی تھیں. تو اتنا نہیں تیاری تھی، مطلب اپنے اوبویسلی MPhil میں بزی تھی تو میں نے دیا ٹیسٹ. تو ٹیسٹ بہت ایزی تھا تو مجھے اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا. لیکن وہ ٹیسٹ ہی وہ پیپر لیک کی وجہ سے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو میں نے تیاری کی اپنی طرف سے بہت اچھی. اور لیکن تب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی میرا فیس بک پہ کسی سے یہ جو گروپ ہے ہیڈ ماسٹر والا اس میں بھی میں جوائن نہیں کیا ہوا تھا. میرا کسی سے کوئی لنک نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ کے گروپس میں ایڈ نہیں تھی. اور میرا وہ ٹیسٹ بھی اسی وجہ سے رہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ ٹچ میں نہیں تھی، مجھے چیزوں کا نہیں پتہ تھا. کیونکہ میری فیملی میں پوری فیملی میں کبھی کوئی PPSC میں اپیئر ہی نہیں ہوا تھا گورنمنٹ جاب کے لیے. PPSC کو کبھی کسی نے نہیں پرسیو کیا تھا، اس لیے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. تو میں پیپر جو اٹیمپٹ کر کے وہ غلط طریقے سے کر کے آئی تھی کہ میں 72 MCQs کر کے آئی تھی. مجھے بس سنی سنائی باتوں پہ کہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے بڑا سیف کھیل کے آئی تھی. لیکن جب وہ رزلٹ آیا تو میرٹ اس کا تھا 50.75 اور میرے بنے تھے 49.75.
پھر اس کے بعد جب رہ گیا پھر زیادہ ہوا کہ دکھ ہوا، اوبیسلی سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد سننے میں فوراً ہی آ گیا کہ دوبارہ سیٹس آ رہی ہیں. تو تیاری تو میری پہلے ہی تھی، تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ مجھ میں کون سی کمی ہے، کس طرح ہے. تو میں نے جو اب سیٹس آئیں جس پہ اب میری سلیکشن ہوئی، اس سیٹس کے آنے سے پہلے سے ہی دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. ریسرچ میں تو الحمدللہ مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی. اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ میں نے ریسرچ باہر کے رائٹرز کی بک سے پڑھ لی تھی، ایل ارگے کی بک سے. میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا، اس لیے مجھے کبھی بھی اس سے ریسرچ سے ریلیٹڈ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میرا وہ ایک اسٹرانگ ایریا تھا. اس کے بعد سائیکالوجی کی طرف آئیں تو سائیکالوجی پہ اچھا، پھر جب میں نے دوبارہ اس دفعہ شروع کی نا تیاری، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ مجھ میں ابھی بہت کمی تھی، بہت ساری تیاری تھی جو میری ابھی رہتی تھی. تو پھر میں نے سائیکالوجی کو دیکھا، تو پھر میں نے اس کی ایس کے مینگل کی ایک بک تھی، باہر کا آتھر ہے، وہ بک منگوائی اور میں نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا. ڈیٹیل میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی مجھے فنگر ٹپس پہ تھی، اور میں ساتھ ساتھ اس بک سے نوٹس بھی بناتی رہی تھی. میرے پاس ہر بکس کے نوٹس بنے پڑے تھے، ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی. تب یہ کام بہت ٹائم کنزیومنگ لگتا تھا، لیکن میں رات کو پھر اوبیسلی رمضان بھی تھا تو میں اس طرح کرتی تھی، میں سحری کے بعد سوتی تھی، پہلے نہیں سوتی تھی. تو ساری رات ہوتی تھی میرے پاس، گھر والے بھی سو رہے ہوتے تھے. تو میری ایک ہیبٹ بھی یہ ہے کہ مجھ سے دن کے ٹائم نہیں پڑھا جاتا، رات کو اچھا پڑھا جاتا ہے. میں پھر ساتھ نوٹس بناتی گئی ہر چیز کے، جی ہر جو بھی میں پڑھتی تھی اس کے نوٹس بناتی تھی. اس کے بعد میرے ایم فل میں بکس لگی ہوئی تھی مینجمنٹ کی، ایک رابنس کی تھی، ایک اور کوئی ہے، وہ میں نے کمپلیٹ پڑھی. مینجمنٹ میں مجھے نا کچھ ٹرمز میں نا سیم کر دیتی تھی، ان میں مسئلہ تھا، وہ اس کے میں نے نوٹس بنائے، اس کو پڑھا. فلاسفی کی جو میں نے پڑھی تھی وہ رب نواز کی تھی، ماسٹرز میں ہمیں لگوائی ہوئی تھی، وہ اردو میں تھی. اچھا، وہ میں نے پڑھی ڈیٹیل میں. پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کی بک تھی، وہ بھی باہر کے آتھرز کی تھی، وہ میں نے ڈیٹیل میں پڑھ لی. اور پھر اس کے بعد میرے پاس بی ایڈ کا سلیبس نہیں تھا اوپن کی طرف کا، میں نے سنا تھا وہ بہت اچھا ہے. تو پھر میں نے وہ بکس ایک دو مجھے 3-4 بلکہ ملی، وہ میں نے ڈھونڈی، میں نے پھر دوبارہ ان کو پڑھا. جو بی ایڈ کی بک کا سلیبس کا کریکولم کی بک تھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھا، تھیری پڑھی، ریسرچ کی بھی ادھر سے پڑھی، سائیکالوجی کی بھی پڑھی، فلاسفی بھی پڑھی، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی پڑھی. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سر مقبول کی جو بکس ہیں 3rd ایئر اور 4th ایئر کی، وہ بھی بہت اچھی ہیں. وہ میں نے اردو بازار سے لی اور ان کو میں نے پڑھا. کریکولمس کے حوالے سے بھی لکھا ہوا تھا اس میں، کافی اچھا فلاسفی کے بارے میں بھی، پالیسیز کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا. پھر میں نے ڈیٹیل میں تھیریز وہ پڑھی. اور پھر مجھے 1st ایئر 2nd ایئر کا کسی نے کہا بکس کا، میں نے وہ بھی پرچیز کی. ان میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا مجھے، کیونکہ وہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں اور میں نے ہمیشہ وہ سلیبس انگلش میں پڑھا تھا. لیکن وہ بکس بہت اچھی ہیں، آپ کی بیس، آپ کو تیاری کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان بکس کو پڑھنا چاہیے. پالیسیز وہاں پہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں. اچھا، پھر میں نے اس بکس کو پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ کرکس بیس بنانے کے لیے بہت اچھی بکس ہے. اور کوالیفائی کی جو بک تھی جس میں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں مینشن ہے اس بک میں، پرویز اقبال کی، بہت اچھی بکس ہے. وہاں پہ فلاسفی سائیکالوجی والا پورشن جو ہے وہ اس کے مینگل کی بک سے کاپی پیسٹ ہے، سیدھا سیدھا کاپی پیسٹ ہے، لمیٹیڈ ہے لیکن سیدھا سیدھا کاپی پیسٹ ہے. اور میں صرف یہ نہیں کرتی تھی کہ میں تھیری پڑھتی تھی، کوئی وگاسکی کی ہوگی، کولبرگ کی ہوگی، میں اس کی کلاس امپلیکیشنز بھی کرتی تھی اور اس کے بھی نوٹس بناتی تھی ہر چیز کے. اچھا، پھر یہ ساری بکس کو کرنے کے بعد میری جو بیس بنی تھی اسٹارٹ سے، وہ جو تھی سر ایکسکیوز، اچھا میری جو بیس بنی تھی، 1 منٹ یہ مسئلہ آ رہا ہے. اچھا، جو میری بیس بنی تھی نا جب میں نے سٹارٹ لیا تھا اس فیلڈ میں کہ میں نے تیاری کرنی، مجھے نا سر عمر کا چینل ملا تھا فلاسفی آف ایجوکیشن. وہاں پہ اگر آپ جائیں تو سر نے ہسٹری آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نا تھوڑے منٹ کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں، ندوۃ العلماء، انجمن حمایت اسلام، اور یہ جو ہسٹری آف ایجوکیشن تھے.
میری لیے وہ بہت ہیلپ فل تھی، بہت زیادہ. یہ نہ کہیے گا کہ میں سر کے سیشن میں آ کے بات کر رہی ہوں، تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں نے ہر جگہ جہاں بھی اب بتایا میں نے یہ اس بات کا تذکرہ ضرور کیا ہے کہ میری وہ بیس بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ایون دو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سر کی ویڈیو تھی وہ جو اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے بارے میں، تو سر کی وہ ویڈیو میں اردو میں لکھا تھا. مجھے ابھی بھی سارا یہ میرے جو مین کنسیپٹ تھے نا وہ ادھر سے ہی بنے تھے. میں نے سر کی ساری ویڈیوز دیکھی تھی اور مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ میری بیس بنانے میں وہ ویڈیوز نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمانچی لیٹس لرن کے نام سے اس کی سائیکالوجی کی میں نے کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی تھی، چاہے وہ میرے سلیبس کا حصہ تھی یا نہیں تھی، کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی تھی اور کوئی ایسا ویڈیو نہیں تھی اس کی جس سے میں نے نوٹس نہ بنائے ہوں. اور اس کے علاوہ ایک پریتوش کچھ ایسا ہی نام ہے، وہ بھی انڈین ہے، اس کی بھی دیکھی، اس سے بھی نوٹس بنائے. پھر اس کے بعد سر نعیم اللہ قریشی جو ہیں زون آف ایجوکیشن والے، نہیں دوسرے، انہوں نے اپنے چینل پہ ایم سی کیوز والی نا سیریز کروائی ہوئی تھی. وہ ایک ایم سی کیوز کرواتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے تھے کیوں اس کا آنسر ہے یہ وہ بھی ڈیٹیل میں دیکھی. الحمدللہ ان کی وجہ سے بھی میرا کافی کنسیپٹ کلیئر ہوئے. پھر زون آف ایجوکیشن کا ابھی تک میری زندگی میں یہاں تک کوئی ٹیسٹ سے پہلے کوئی کردار نہیں تھا، اور میں کلیئر کرتی جاؤں کہ میرے کسی اکیڈمی سے میں نے یہ نئی تیاری کی تھی. پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں جب نوٹس بن گئے، سب کچھ بن گیا، پھر الحمدللہ سیٹس آئیں. اور سیٹس جب یہ لاسٹ ڈیٹ کے فوراً بعد ٹیسٹ ہو گیا، میں نے ٹیسٹ دیا اور پیپر تکنیک بھی مجھے پتہ تھی، میں گروپس جوائن کر چکی تھی، مجھے پتہ تھا کس کس کی تیاری کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. اور ساری عرفان تھے جو 17 اسکیل پہ ہیڈ ماسٹر ہے، الحمدللہ ہمارے گروپ میں وہ ہوتے تھے. کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا میں ان سے کنسلٹ کرتی تھی، سوال کرتے تھے، وہ بتاتے تھے، ہمارے ساتھ سلیبس کور کرتے تھے. بہت اچھا انہوں نے بتایا. ٹیسٹ میرا پھر مجھے امید تھی کہ میرا کلیئر ہو جائے گا. پھر اب مسئلہ آ گیا تھا کہ اب انٹرویو کی تیاری کرنی ہے. تو انٹرویو کی جب میں نے تیاری ٹیسٹ دینے کے بعد آئی تو مجھے ابھی بھی ایک دن یاد ہے، میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں لٹرلی وہاں پہ بیٹھی رو رہی تھی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ جتنی میں نے تیاری کی تھی میں نے ساری ٹیسٹ کے حوالے سے کی تھی. انٹرویو کے حوالے سے میں نے کبھی کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی. میری یہ پہلی مطلب تھا، وہ ٹیسٹ دوسرا تھا اور انٹرویو پہلا تھا جس کے لیے میں تیاری کر رہی تھی. ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا. تو سر صابر حسین، اللہ ان کو جزا دے، لمبی زندگی دے، اجر دے اس بات کا، میں نے ان کو کال کی تھی، مجھے ابھی بھی پتہ ہے، اور میں واقعی رو رہی تھی. تو سر نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا سر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آ رہا، سارا کچھ بلینک ہو چکا ہے. پھر انہوں نے کہا ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا سر میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں لیکن مجھے نا فلوئنسی نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو بیان کر، لیکن یہ کون سے الفاظ استعمال کروں. تو پھر سر نے کہا نہیں آپ کو تو ماشاء اللہ بہت آتا ہے. انہوں نے مجھ سے 2-4 سوال پوچھے، میں نے ان کو بتائے. تو اب انٹرویو میں ایک آپ کو اسپیسیفک ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں، کسی کو تو آپ عام لینگویج میں تو سمجھا لیتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 2-4 ٹاپکس دیے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو تیار کریں. انٹرویو کے حوالے سے بھی مجھے سنایا، میں نے ان کو مطلب میرے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو سر نے اس ٹائم مجھے حوصلہ، میری بات سنی، مجھے اسٹریٹجیز بتائیں. پھر الحمدللہ میرا سٹارٹ ہو گیا انٹرویو کی تیاری کا. پھر ہم میری 3 اور دوستیں تھیں. دوستیں اس طرح تھیں کہ میری آن لائن ان سے ہوا تھا لنک، میں نے ان کو کبھی فیس ٹو فیس نہیں دیکھا تھا. وہ ایک ملتان کی تھی، ایک سیالکوٹ ناروال کی، اور ایک سرگودا کی. ان دونوں کا بھی ان میں سے 3 میں سے 2 کا ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی کر جائیں گی. پھر ہم یہ کرتے تھے کہ جو 2021 یا اس سے پہلے جو سیٹس تھیں ان کے جتنے بھی ایم سی وہ سوال تھے نا انٹرویو کو، کوئی 300-400 بن رہا تھا، اس کو ہم کو 20-25 روزانہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم سلیبس ریوائز کر رہے تھے. اس دوران پھر زون آف ایجوکیشن کا بڑا سنا، وہ بک میں نے نا منگوا لی. وہ بک اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن جس نے باہر کے رائٹرس کی بکس پڑھ لی ہیں، سلیبس کمپلیٹ بی ایڈ کا پڑھ لیا، اس کو کسی اور بکس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بات یاد رکھیں. اپڈیٹڈ ہے بہت ساری چیزیں جو آج کل وہ پوچھ رہے تھے، جو اب پرانی بکس میں نہیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اب بس آپ کی مرضی اگر آپ وہ پرچیز کرنا چاہیں. بک بری نہیں ہے، بہت اچھی ہے سٹارٹ لینے کے لیے. اچھا تو پھر سر نعیم اللہ فاروقی ہے ان کا نام، وہ زون والے، ان کی میں نے نا سیشن جوائن کیا انٹرویو کے لیے. اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی سیشن جوائن نہیں کیا تھا. اچھا میں نے ان کی 1500 فیس تھی، میں نے کہا چلو کم ہی فیس ہے، میں کر کے دیکھ لیتی ہوں. میں نے کیا. تو جب میں نے ان کی پہلے دن کلاس لی تو مجھے سمجھ لگا، مجھے جو پتہ چلا کہ وہ تو سلیبس ریوائز کروا رہے تھے.
سلیبس ریوائز کرنا تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو میں نے خود تیاری کی ہوئی تھی اور بہت ڈیٹیل میں تیاری کی ہوئی تھی، تو اب میں وہ اس طرح سبق تو سن نہیں سکتی تھی کسی سے. تو پھر میں نے ان کا وہ سیشن چھوڑ دیا. چھوڑنے سے مراد یہ کہ میں آن اینڈ آف تھی، کبھی سن لی کوئی ویڈیو ان کی، کلاس چل رہی ہے تو 2 منٹ اٹینڈ کر لی، نہیں تو نہیں. لیکن جب وہ انٹرویو کے حوالے سے بتاتے تھے وہ کرنا، وہ میں نے ضرور سنی ہے، اور الحمدللہ جردی انہوں نے بہت اس معاملے میں ہیلپ کی. پھر انہوں نے میرا تو اس طرح کرتے کراتے پھر الحمدللہ رزلٹ آ گیا. اور سوری سر ذوالفقار جو لیکچرار سلیکٹ ہوئے تھے پچھلی دفعہ، اس دفعہ جو میل میں اس سے پہلے وہ ہوتے تھے آن لائن ہماری فری آف کاسٹ تیاری کے لیے. وہ انہوں نے سی ایس ایس کے بھی اٹیمپٹ لی ہوئی ہے، ماشاء اللہ ان کا کلیئر تھا، پر ایلوکیشن نہیں ہو سکی تھی. ان کے پاس بہت نالج تھا، انہیں بہت اچھی طرح ہم ایک ایک ایریے پہ بتایا تھا، اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح سوال پوچھیں گے آپ نے کیا. کئی لڑکیوں کا اسٹڈی میں بہت گیپ ہوتا تھا، ان کو بتاتے ہوتے تھے آپ نے میرا گیپ کیوں ہے، مطلب ہر طریقے سے بتاتے تھے. آف کورس تھا، کوئی ان کا کچھ نہیں تھا، اور پاس رہے تھے اور ڈیٹیل میں بڑے صبر تحمل سے ہماری کوئریز کو وہ آنسر کرتے تھے. پھر اس کے بعد ٹیسٹ رزلٹ آ گیا، اور رزلٹ کے آلموسٹ 20 ڈیز بعد میرا وہ تھا انٹرویو. تو دینے سے پہلے میرے جو ڈپارٹمنٹ کے جہاں سے میں نے ایم فل کیا، ڈاکٹر ایاز ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے موک انٹرویوز کروائے، میری تیاری کروائی انٹرویوز کی، مجھے بتاتے تھے باقاعدہ خود، حالانکہ وہ اتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں، بہت بیزی ہوتے پھر بھی ٹائم نکال کے بلکہ کر کے دکھاتے تھے. ایسے دروازہ کھولنا ہے، دروازہ بند کرتے وقت آپ نے پیچھے نہیں منہ کرنا، آپ نے پیچھے ہاتھ کر کے کرنا ہے، ایسے آپ نے ڈیمو دینا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ہاتھوں کا کس طرح آپ کا انداز ہونا چاہیے ڈیٹیل میں. 3-4 دفعہ انہوں نے میرا یہ ساری پریکٹس کروائی. پھر میں دروازہ کھول کے جاتی تھی اندر، ان سے بات کرتی تھی. ماحول ہوتا ہے پی پی ایس سی کا، کیونکہ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں پی پی ایس سی کے انٹرویوز. پھر اس کے بعد جیسے میرا فائنل موک تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری جو تم میں خامیاں تھیں میں نے صحیح کروا دی ہیں اور تم اب پکی سلیکٹ ہو. تو میں نے کہا چلیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. پھر اس کے بعد سر ذوالفقار کو بھی میں نے دیا تھا موک، اور وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا رہا تھا. پھر اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو والے دن میں 15واں میرا نمبر تھا، اور تقریباً 2:30 بجے میری باری آئی تھی. اور میں بڑی جلدی نا ذرا ہو جاتی ہوں ذرا سچویشن کو نا اس طرح کہہ لیں کہ ٹینشن بھی زیادہ لے لیتی ہوں، خوشی میں زیادہ ایکسائٹیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہوں. لیکن اس دن حالانکہ میرے لیے ایک بڑا عجیب و غریب دن تھا، زندگی کا پہلا انٹرویو تھا جاب کا، تو میں لیکن بہت نارمل تھی، بہت ہی زیادہ نارمل تھی. میرے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے کچھ ٹھک وغیرہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک آپ کے شوگر لیول کو بالکل صحیح کرتا ہے، نہ تو شوگر بڑھاتا ہے لیول، نہ کم کرتا ہے. آپ نا بس وہ کھاتے رہنا، کچھ نہ پڑھنا. تو میں نے اتنا وہاں پہ جا کے بکس کو نہیں بکس لے کے گئی تھی، جیسے میں نے سارا اسی دن ہی پڑھنا ہے جا کے. میں نہیں پڑھا تھا، میں ویٹ کرتی رہی. جب میری باری آئی تو وہ آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ بٹھا لیتے ہیں، باری ایک جب آپ سے پہلے والا کینڈیڈیٹ گیا ہوتا ہے. تو میرے اندر جانے سے پہلے پھر وہ جو ورکر ہوتا ہے وہی دروازہ کھولتا ہے. میں اندر گئی ہوں، میرے ہاتھ میں میرا ایم فل کا تھیسس تھا. میں اس کو اچھی طرح تیار کر کے گئی تھی، کیونکہ وہ آپ کو پلس پوائنٹ بھی دلوا دیتا ہے، نیگیٹو بھی آپ کا امپریشن جا سکتا ہے اگر آپ کی تیاری آپ کو اس میں سے سوال پوچھے نہ آئے. پھر میں اندر گئی ہوں، میں پرمیشن لے کے اندر گئی ہوں، میں چیئر کے پاس جا کے بیٹھنے کی پرمیشن لی ہے، انہوں نے اجازت دی ہے. اور 2 ایس ایس تھی، فیمیل تھی دونوں، اور عبدالجبار شہین تھے. انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا، سٹارٹ کیا تو اسلام میں نے کہا اچھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 2019 میں آپ نے آئی آر سے ماسٹرز کیا ہے، تو اس کے بعد کیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر ابھی مارچ میں ہی الحمدللہ میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا ہے، ایم فل لیڈرشپ اینڈ پالیسی اسٹڈی میں. تو پھر وہ ذرا اس بات پہ بڑا خوش ہوئے کہ اچھا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اسٹل ان دا پروسیس آف لرننگ. میں نے کہا جی الحمدللہ. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گریجویشن میں کون سے سبجیکٹ ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ عربک تھی، پرشین تھی، اور پولیٹیکل سائنس تھی. انہوں نے اچھا مجھے کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ سے پرشین عربک میں سے سوال پوچھے؟ تو میں نے کہا شور. حالانکہ میں نے وہ 16-17 میں کیا تھا بی اے، تو مجھے اب نہیں یاد تھا، بالکل گرامر نہیں یاد ہوتی. اس بی اے میں ہم صرف وہ بکس رکھتے ہیں جس میں اچھے نمبر آ جائیں، ہم ان کو اس طرح تو پڑھتے ہی نہیں ہیں.
تو مجھ سے اب انہوں نے عربک کی گرامر پوچھی تو مجھے نہیں آئی، میں نے سوری بولا. اور یہ سارا انٹرویو میرا انکانشیسلی ہوا ہے، میں جو سوچ کے گئی تھی وہ میں نہیں کر پا رہی تھی، اور شکر الحمدللہ میں وہ نہیں کیا، کیونکہ جب ہم جو سوچ کے جاتے وہ کرتے نا، وہ پھر ہماری فیک پرسنالٹی ہوتی ہے. میرا بھرپور قسم کا کانفیڈنس تھا. میں نے بہت اسمائلی فیس سے کہا کہ سر سوری سر. اچھا پھر کہتے پرشین سے پوچھ لوں، میں نے کہا پوچھیں. اچھا انہوں نے پھر ایک پرشین میں سے سوال شیخ سعدی کا بڑا کوئی ڈیفیکلٹ سا پوچھا، مجھے نہیں آتا، میں نے سوری کہا. پھر وہ پولیٹیکل سائنس کی طرف آ گئے، اس میں انہوں نے روسو کی کوئی ایک تھیری تھی ولز والی، وہ پوچھی، اور وہی سوال میں نے ایک دفعہ بعد میں سنا سی ایس ایس کے موک انٹرویوز میں، وہ سی ایس ایس سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے اچھا خاصا ڈیفیکلٹ پوچھا. اب ان کو پتہ چل گیا تھا عربک کے دفعہ بھی کہ مجھے بی اے والے سبجیکٹ نہیں ابھی یاد، لیکن وہ مجھے مجھے چیک کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتی ہے، پزل ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. میں نے اس پہ بھی سوری کہا. جب میں نے پہلے جاتے ہی تیسرا سوری کہا نا، تو ایسے ایسے میرے منہ کی طرف مطلب بہت عجیب سے طریقے سے دیکھ رہی تھی، یہ پاگل تو نہیں ہوگی. اچھا تو میں ٹھیک رہی الحمدللہ. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا آپ کا چلے، میں نے کہا سر، میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا سر میں نے مطلب بتایا کہ اس سن میں کیا ہے، تو میں ان کو ریکال نہیں کر پا رہی چیزوں کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کب بنا تھا. میں نے بتایا 2005 میں بنا تھا. کہتے ہیں یہ پہلے کس کے ساتھ اٹیچ تھا، میں نے بتایا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے ساتھ تھا. پھر وہ مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ مین سٹی سے ہیں یا کسی گاؤں سے ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں. پھر وہ مجھے لوکیشن بتانا شروع ہو گیا، یہی ہے نا، میں نے کہا جی یہی ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک ایس ایس کی طرف ریفر کیا، تو ان کے بڑے ڈرونے سے پہلے ایکسپریشن تھے. اچھا انہوں نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایجوکیشن پالیسی سب سے اچھی ہے. میں نے اس کا بھی آنسر کر دیا، اس کی انہوں نے ریزن بھی پوچھی، میں نے وہ بھی بتائی. پھر انہوں نے مجھ سے فلپڈ کلاس روم کیا ہوتا ہے، فلپڈ لرننگ کیا ہوتی ہے، انکلوسیو ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، فارمل انفارمل نان فارمل میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پوچھی مین. مطلب جو بیسکس ہوتی ہیں نا، بیسکس بھی نہیں کہہ سکتے، جو فارمل یہ جو انکلوسیو ایجوکیشن ہے، اس کے بعد ورچوئل لرننگ کیا ہوتی ہے، آن لائن لرننگ کیا ہوتی ہے، جو فلپڈ کلاس روم کیا ہوتا ہے، یہ جو نئی نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں ایجوکیشن میں، نئی ٹرمز آئی ہیں وہ پوچھی. اور پھر یہ میں نے بہت اچھی طرح بتائیں. اور مڈ میں انہوں نے مجھے ایک سوال پہ کہا بھی آپ شور ہیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے کہا یس میم میں شور ہوں. میں نے وہی دوبارہ اپنا جواب رپیٹ کیا تو کہتی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا آرٹیکولیشن آف کریکولم کیا ہوتا ہے. میں نے اس پہ سوری کہا مجھے نہیں اندازہ تھا. بعد میں پھر میں نے دیکھا یہ کیا ہے. اور یہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اب سیکنڈ ایس ایس کی طرف کیا. تو انہوں نے کہا میں آپ کا تھیسس دیکھنا چاہتی ہوں. وہ مجھ سے دور بیٹھی ہوئی تھی. پھر میں اٹھی ہوں ان کو تھیسس پاس آن کیا. میں پھر دوبارہ اپنی چیئر پہ بیٹھ گئی ہوں. پھر انہوں نے میرا ٹاپک پوچھا میرا ویریبل مین کون سا تھا, میں نے کون سی ریسرچ کی تھی, ریسرچ کی ٹائپ ڈفرینس کیا ہوتا ہے, یہ کون سا ٹیسٹ لگا تھا, میرا ٹول کون سا تھا, ریلائبلٹی کیا ہوتی, ویلیڈیٹی کیسے انشور کی تھی میں نے. مطلب سارے سوال میرے تھیسی سے ریلیٹڈ ہی تھے. اے پی اے کیا ہوتا ہے, کون سا آج کل چل رہا ہے. اور اگر آپ پھر دو سچویشنل سے سوال تھے کہ اگر آپ کو خود ریسرچ اب آپ ایم فل کی کر چکی ہیں آپ خود کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ ریسرچ کرنے کی کیا بات کرنے پہ آپ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا امپروومنٹ آئی ہے. تو میرا کیونکہ یونیورسٹی کے بچوں پہ تھا تو میں نے اس سے ریلیٹڈ بتائی, مین سب جو ویریبل تھے ان کو بتایا ڈیٹیل میں. پھر جب یہ سارا میں بتا رہی تھی چیئرمین مصروف ہوتے ہیں, وہ اپنی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں لیکن ان کا دھیان سارا بچے کی طرف ہی ہوتا ہے وہ کیا بول رہا ہے, آنکھیں بچا بچا کے دیکھ رہے تھے. اچھا میرا تھیسس والا پورشن ہوا تو مجھے ایس ایس نے شاباش کہا اور چیئرمین بھی سن رہے تھے, انہوں نے بھی مجھے شاباش کہا. اور پھر میں باہر آ گئی کمرے سے. میں ذرا ڈر رہی تھی کہ چیئرمین کو 3 سوالوں پہ میں نے سوری کہا ہے, پتہ نہیں چیئرمین کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے. تو اور میرا جو انٹرویو تھا وہ 20% اردو میں ہوا تھا اور 80% انگلش میں ہوا تھا. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر اب آپ کے سامنے ہے رزلٹ, الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے, میری سلیکشن بھی ہو گئی ہے. اور
شکر ہے اللہ پاک کا. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا تھا کہ میں اگر ایک تھیری یا ایک چیز پڑھی ہوتی تھی نا، فار ایگزامپل اگر میں پیاجے کی تھیری پڑھ رہی ہوں تو میں پیاجے کی تھیری صرف ایک بک سے نہیں پڑھتی تھی. میرے پاس جتنی بکس ہوتی تھی میں سب بکس میں سے اس کو پڑھنے کے بعد پھر جتنی ریسورسز تھے میرے، چاہے وہ آن لائن MCQs والی ویب سائٹس تھی، چاہے وہ پاک MCQs تھا، چاہے وہ میرے پاس MCQs والی بک تھی، پھر تمام سے میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ MCQs پڑھتی تھی، اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پڑھتی تھی. میں نے کبھی زندگی میں پہلے MCQs نہیں پڑھے کہ میں بعد میں تھیری پڑھوں، پہلے MCQs پڑھوں. اور جو نوٹس میں نے بنائے تھے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بچے کہتے ہیں مجھے ابھی بھی میسیج آئے اپنے نوٹس شیئر کر دیں. جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کو خود کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو نوٹس میں نے بنائے ہیں میں نے اپنے مینٹل لیول کے اکارڈنگ بنائے ہیں. کون سی چیز مجھے بھول سکتی، کون سی نہیں بھولے گی. جو بھول سکتی ہے وہ میں نے لکھ لی ہے، جو نہیں بھول سکتی وہ میرے مائنڈ میں ہے. وہ میں نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے. وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے جس طرح مجھے کر سکتے ہیں. اور جو چیز ہاتھ سے ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں بولتی. ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن وہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں. اور لیکن بس مشورہ میرا تو یہی ہے کہ آپ تھیری پہلے پڑھیں، ڈیٹیل میں پڑھیں، B.Ed کا سلیبس پڑھ لیں. اگر باہر کے رائٹرز کی بکس نہیں پڑھنا چاہتے، اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ وہ پڑھیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. باقی اب سر عمر اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پھر مجھ سے پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں مجاہد نذیر بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ بہاولپور سے، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر. میم ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کو مبارکباد آپ کی سلیکشن پر، اور خیر سر مبارک. عمر نے یہ بہترین سیشن ارینج کیا ہے ہمارے لیے. اچھا میم اس طرح ہے کہ آپ سے ایک، سر عمر صاحب بھی میرے خیال میں سن رہے ہوں گے، آپ بھی میم، ایک مشورہ چاہیے. میری MSc فزکس ہے اور پھر ٹھیک ہے. بعد میں B.Ed M.Ed کیا ہے. اب میم M.Ed بیس پر لیکچرر ایجوکیشن میں کیا اپلائی کر سکتا ہوں میں؟ اچھا، آپ کو نا یہ میں بتا رہی تھی، میں نے وہاں بھی آپ کو 4 دوستیں تھیں جو آن لائن ہمارا انٹریکشن ہوا تھا. جی ان جی دو کی سلیکشن ہوئی ہے، وہ دونوں، ایک کمپیوٹر سائنس پہ اس جی کی EST تھی، دوسری بھی انگلش کے سبجیکٹ EST. انہوں نے M.Phil بھی انگلش میں کیا ہوا تھا اور انہوں نے M.Phil بھی کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا تھا. وہ جی جی دونوں میم، B.Ed اور M پہ سلیکٹ ہوئی ہیں اور ایک نے تو ماشاء اللہ M.Phil اب میم. ایجوکیشن سٹارٹ کر دی. آپ ایک تو اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی سلیکشن بھی